لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے شب ولادت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شب ولادت امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں، خصوصاً وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. یقیناً آج کی یہ شب بہت بڑی رات ہیں، عظمتوں والی رات ہیں، فضیلتوں والی رات ہیں، دعا کی استجابت کی رات ہیں، مغفرت کی رات ہیں، انسان کو پر ملنے کی رات ہیں، بلندی کی رات ہیں، خدا سے راز و نیاز کی رات ہیں، خدا سے طلب کرنے کی رات ہیں. چونکہ ایک ایسی ہستی کی ولادت ہے جو کہ پروردگار عالم کیا انتہائی محبوب اور عزیز ہیں، جس کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ کو اس دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں. رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں. اس عظیم ہستی کی ولادت کی شب ہے. یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے پوری زندگی کو اطاعت الہی میں صرف کی ہیں. اگر یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں، یہ رتبے، یہ عہدے اگر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے ہیں تو اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زحمات، ان تکلیفوں کا سہنا، اطاعت الہی میں دن رات بسر کرنا، یہ شامل ہیں. چونکہ پروردگار عالم کی طرف سے جو بھی ملتا ہے، عظمت ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، فضیلت، یہ سب جو ہے انسان کے اپنے سعی اور کوشش کے مطابق پروردگار عالم عطا کرتا ہے. یہ ہمارے استاد بزرگ قبلہ شیخ محسن علی نجفی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہے، یعنی آنکھیں بند کر کے عطا نہیں کرتے ہیں پروردگار عالم، بلکہ اس شخصیت کے، اس آدمی کے فضیلت کے حساب سے، رتبے کے حساب سے، زحمات کے حساب سے، مصیبتوں کو، زحمات کو برداشت کرنے کے اعتبار سے پروردگار عالم اس کے لیے عطا فرماتا ہے. تو لہذا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ مقام عطا ہوا ہے، وہ رتبہ ملا ہے کہ پروردگار عالم کے بعد اگر کوئی معتبر ہے تو نبی اعظم سے بڑھ کر کوئی معتبر نہیں ہے. کوئی بافضیلت ہے تو رسول اعظم سے بڑھ کر کوئی بافضیلت نہیں ہے. کوئی سچا ہے تو رسول اعظم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے. لہذا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مقام اور عہدے اگر ملے ہیں
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں وہ مصیبتیں، وہ آلام بھی شامل ہیں جس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کیا ہے۔ آپ خود مطالعہ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوانح حیات کو۔ اگر وہ 3 سالہ زندگی جو کہ شعب ابو طالب علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے، جس کو مکمل ایک بائیکاٹ والی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آج کل زندگی میں جو ہے قابل تصور نہیں ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مصیبتوں کو، اس آلام کو برداشت کیا۔ سلام ہو اس خاتون کے اوپر، ملکۃ العرب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے اوپر سلام و درود ہو، جس نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طرح سے مدد کی۔ اس تنہائی میں ایک خاتون نے کس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی، رسول کو تنہائی محسوس ہونے نہیں دیا، رسول کے لیے تمام وہ چیزیں جو ضروریات زندگی ہے اس خاتون نے فراہم کی، جن کو نصیب ہوئے، توفیق ہوئی ہے اس مقام پہ جانے کے لیے جہاں پر رسول تنہائی میں اس غار میں رہا کرتے تھے، اس چٹان کے اوپر، اس خطرناک جو راہ ہے وہاں پر بھی اس ملکۃ العرب، اس خاتون نے جو ہے، اس عظیم خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے کھانا لے جاتی تھی، ہستی جو ہے، یعنی اس نبی کے لیے کیا کیا مصیبتیں نہیں آئی۔ یہ سارے مصیبتیں کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ رسول نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب ان بت پرستوں کی، اس بتوں کی جب نفی کرنا شروع کر دیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب دشمن ہو گئے اور بہت بڑے پیشکش بھی کی رسول کو اپنے طرف لانے کے لیے، لیکن رسول اعظم کا وہ مقصد عظیم تھا۔ جب کسی بندے کی جب مقصد عظیم ہو جائے تو اس صورت میں راستے میں آنے والے سارے مصیبتوں کو، دشواریوں کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، وہ ہیچ ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے نظر میں۔ جب مقصد بہت ہو، عظیم ہو، تو اس راستے میں آنے والے صعوبتیں وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ جب رسول اعظم کے لیے پیشکش کیا گیا کہ محمد اگر آپ کے لیے دنیا و مال چاہیے دنیا کی تو ہم آپ کے لیے جو ہے مال و دولت دے دیں گے، اگر آپ کے لیے بیوی چاہیے تو عرب کے جو ہے سب سے خوبصورت ترین خاتون سے آپ کی شادی کرا دیں گے۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دنیا کی جو چیزیں مجھے کہہ رہے ہو، اگر یہ تم کر نہیں سکتے، لیکن اگر تم کر سکے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج لا کے دے تب بھی میں اپنے مقصد سے جو ہے نا انحراف نہیں کروں۔ یعنی اللہ کی وحدانیت کی جو تبلیغ ہے اس سے میں کبھی بھی جو ہے باز نہیں آؤں گا، یعنی یہ میرے زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت پر جو ہے لوگوں کو بلاؤں۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے زندگی کا مقصد ہے۔ جب یہ نبی کو ان تمام صورتحال میں لوگوں نے مصیبتیں، اذیتیں، خود نبی اعظم نے نہیں فرمایا ما اوذی النبی، یعنی جس طرح جو اذیتیں مجھے دی گئی ہے اور کسی نبی کے لیے وہ اذیتیں نہیں دی گئی ہیں۔ یعنی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ حیات طیبہ میں اور آپ کے لیے جو ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بس آج ہمیں جو ہے اس رسول کے زندگی سے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، کچھ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ رسول جو کہ ایک ایسے دور میں آئے، قرآن مجید میں تقریباً اس دور کو زمانے جاہلیت سے تقریباً 4 مرتبہ جو ہے قرآن میں کہا گیا کہ یہ زمانے جاہلیت ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ زمانے جاہلیت میں اس نبی نے کس طرح سے کامیابی حاصل کی ہے، کس طرح سے اس نبی نے اس معاشرے کو سدھارا ہے، کس طرح سے اس معاشرے کی اصلاح کی ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موفق ہوئے اس دور میں، اس زمانے میں، اس معاشرے میں، معاشرہ سازی میں جو ہے۔ کیا راز کار فرما ہے جس کی وجہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرۃ العرب میں جو ہے اسلام کو پھیلانے میں کامیاب ہوئے؟ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں زمانے جاہلیت ہے، جہاں پر آج اس رسول کے بدولت سے خواتین کے لیے کتنا مقام و شرف حاصل ہے، اس زمانے میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو عیب سمجھا جاتا تھا، اس باپ کا چہرہ جو ہے سیاہ ہو جاتا تھا، معاشرے میں عیب سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس معاشرے میں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آپ اندازہ کریں اس معاشرے میں یہ رسول مبعوث و رسالت ہوئے اور اس معاشرہ سازی میں کس طرح سے یہ نبی کامیاب ہوا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا، رسول کی زندگی میں موفق ہونے کی وہ راز کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں، اس زمانے جاہلیت میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں کامیاب ہوئے؟ تو ان میں سے چند ایسی چیزیں ہیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے زندگی میں کامیابی کی جو راز ہیں۔ الاخلاص فی السر والعلانیہ، رسول جو بھی عمل کرتے تھے وہ اخلاص کے ساتھ کرتے تھے، للہ کرتے تھے، اللہ کی رضایت کے لیے کرتے تھے، سرًا وعلانیتاً، چاہے وہ خفیہ طور پر سرًا عمل دے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے، اگر علانیتاً انجام دے تب بھی اللہ کی رضایت کے لیے کرتے تھے۔ یعنی معلوم ہوا کہ عمل میں انجام دینے کے لیے انسان کے اخلاص میں فرق نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ سرًا انجام دے دے چاہے لوگوں کو دکھاتے ہوئے انجام دے دے، دونوں صورتوں میں اللہ کی رضایت و ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان سر میں ہو تو ممکن ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس قرب کو وہ حاصل کر سکے، لیکن جب معاشرے میں کوئی کام انجام دینا شروع کر دے تو وہاں پر ممکن ہے اس کے دل میں شہرت کا ایک جنبہ آ جائے، کہ اس کے دل میں جو ہے کچھ تکبر کا جنبہ آ جائے، اس کے دل میں غرور کا ایک جنبہ آ جائے۔ یعنی انسان کے عمل میں اخلاص ہونا شرط ہے۔ جب تک انسان کے عمل میں اخلاص نہیں ہے اس وقت تک اس عمل کی کوئی ارزش نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ بہت عظیم مجتہد گزرا ہے مذہب تشیع میں آیت اللہ البروجردی، وہ جب بستر پر پڑے ہوئے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ پوچھا کہ اے سید بزرگوار، آپ کی آنکھوں سے اس طرح کیوں آنسو بہ رہے ہیں؟ تو آیت اللہ بروجردی نے فرمایا کہ میں ڈر رہا ہوں، میرے پاس
آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ آپ نے اس مسجد اعظم آپ جائیں تو قم میں جو ہے مجتہدین کی جو بحث خارج کے لیے جو سب سے عظیم مقام ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روزے کے پاس مسجد اعظم، یہ آپ نے تعمیر کی ہے. آپ بہت سارے مجتہدین کے استاد ہیں. آپ نے جو ہے بہت سارے حسینیہ جو ہے امام بارگاہیں جو ہے آپ نے تأسیس کی ہے. باہر ملکوں میں آپ نے جو ہے بہت سارے مؤسسات انجام دی ہیں. آپ کئی کتاب کے مؤلف ہیں. آپ نے بہت سارے اعمال انجام دیے ہیں. اس وقت سید بزرگان نے ایک جملہ فرمایا، کہا اعمال تو میں نے بہت انجام دیے، میں اس کا انکار نہیں ہوں، لیکن اللہ کے ہاں اخلاص کے ساتھ کتنا عمل انجام دیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں. اعمال تو میں نے بہت انجام دیے ہیں، مؤسسات بھی میں نے بنائے ہیں، تلمیذ کی میں نے تربیت بھی بہت کی ہے، مساجد بھی میں نے بنائے ہیں، لیکن ان سارے عمل میں اخلاصاً کتنے انجام ہوئے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، چونکہ اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہے جو کہ میں نے اللہ کے رضایت کے لیے انجام دیا ہے. کثرت عمل معیار نہیں ہے، بلکہ قلت ہو وہ للہ ہو تو یہی کافی ہے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ بشریت میں چھوٹے چھوٹے عمل بہت بڑے مقام حاصل کیے ہیں. آپ امیر المومنین کے جوار میں آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. امیر کائنات علیہ السلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو ایسے چھوٹے چھوٹے عمل دیکھنے میں ہیں، لیکن ان کی ارزش اور قیمت جو ہے نا بہت عظیم ہے. امیر کائنات علیہ السلام کی وہ ضربت واحد، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک ضربت ہے، ایک ضربت، لیکن یہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ کیوں ہے؟ بہت سے لوگوں نے جو کئی ضربات لگائے ہیں، لیکن ان کی ضربت کا کوئی ذکر نہیں ہے. بس علی بن ابی طالب کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے کیوں افضل ہے؟ کہ کی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہر فعل للہ ہوتے تھے. علی اللہ کے رضایت کے لیے انجام دیتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں تھے، ایک شخص آئے، رسول اکرم اس وقت جو مکمل محاصرے میں ہیں، نہ کھانا آ رہا ہے نہ پینا آ رہا ہے، بلکہ رسول کے ساتھ جو رشتے ہیں، اگر رسول کی بیٹی کسی کے ہاں دینا ہو یا کسی رشتہ دار رسول کے گھر میں لانا ہو، ان سب کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. اس وقت ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے جو ہے مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے دشمن سے لڑنے کے لیے میں مسلح افواج دینے کے لیے تیار ہوں، بندے دینے کے لیے تیار ہوں. بس میرے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد مجھے جانشین بنائیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے قابل قبول نہیں. رسول کو مسلح لوگوں کی بھی ضرورت ہے چونکہ محاصرے میں ہیں، لیکن ان کا یہ عمل اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ اپنے اس منصب کے لیے تھا کہ رسول کے بعد میں اس منصب پر کیا ہوں، فائز ہو جاؤں. لہذا رسول نے انکار کر دیا کہ تمہارے کام میں للہیت نہیں ہے، اللہ کی رضایت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کاموں میں دیکھیں، رسول ہجرت سے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس موت کے بستر پر علی بن ابی طالب کو بٹھا کے جا رہے ہیں، اور علی کا رسول کے بستر پر سونا پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ پروردگار عالم اس کے بدلے میں جو ہے نفس کو جو ہے خرید رہے ہوتے ہیں. مرضات اللہ، اللہ کی رضایت کے لیے نفس کو خرید. یعنی
آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے عمل اگر اخلاص کے ساتھ ہو جائیں تو پروردگار عالم کی رضایت کو خریدا جا سکتا ہے، ثقلین کی عبادت کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو لہذا عمل میں سب سے اہم چیز جو ہے انسان جب بھی عمل انجام دے، سرن ہو یا علانیتاً ہو، اللہ کی رضایت کے لیے ہونا چاہیے۔ رسول کے زندگی میں سب سے اہم جو نقطہ ہے رسول کی کامیابی کے لیے وہ تھا کہ رسول جب بھی کوئی عمل انجام دیتے تھے اللہ کی رضایت کے لیے انجام دیتے۔ لہذا ائمہ معصومین ہو یا رسول اعظم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھرانے کے ہر عمل اللہ کی رضایت کے لیے۔ جب صدیق کونین سلام اللہ علیہ کے ہاں جب حسنین بیمار ہو گئے تو اس وقت بھی روزے کی نیت کی، نظر کی، اور جب افطاری کے اوقات میں جب مانگنے والے آ گئے تو افطاری کے لیے جو چیزیں تیار کی گئی تھی وہ صدیق کونین سلام اللہ علیہ نے یتیم کو دیا، اسیر کو دیا، اور فقیر کو دیا، مسکین کو دیا، جو بھی آگے دے دے۔ پروردگار عالم چونکہ یہاں پر اللہ کی رضایت کے لیے دیا جا رہا تھا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہاں پر یہ جو اطعام کیا جا رہا تھا، دے رہا تھا، یہ بھی لوجہ اللہ دیا جا رہا تھا۔ یہ سورہ دہر کی آیتیں ہیں، یہ مدح میں آپ نازل ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو کہ رضا الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اطعام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ جب بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے رضا الہی کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے الصحف الغنا والفقر، اعتدال پسندی، معتدل اعتدال میں ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے ہمیشہ جو ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ میں دونوں جو ہے راہ سے ہٹ گئے، جو افراد اور تفرید کا شکار ہو گئے۔ امیر کائنات علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگ جو کہا کہ علی خدا ہے وہ بھی راہ سے ہٹ گئے، کہا کہ علی نعوذ باللہ صراط مستقیم سے جو ہے ہٹے ہوئے ہیں، یہ بھی راہ سے نکل گئے۔ جنہوں نے علی کی خدایت کا دعویٰ کیا وہ بھی گمراہ ہو گئے، جنہوں نے علی کی کفر کا اعلان کیا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ افراد اور تفرید نہیں ہونا چاہیے، اعتدال پسند ہونا چاہیے۔ یہی وہ راز ہیں، ہم غدیری ہیں، اہل غدیر ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر کی میں امیر کائنات علیہ السلام کی جو ہے ولایت کا جب اعلان کرنا چاہ رہے تھے، وہاں پر بھی جو ہے جو آگے نکل گئے تھے ان کو بھی بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، بتایا نہ ہم افراد کے قائل ہیں نہ تفریق کے قائل ہیں، ہم مرکزیت کے قائل ہیں۔ جو آگے نکل گئے ان کو ہم بلاتے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہم ان کی انتظار کرتے ہیں۔ یعنی ہم مرکزیت کے قائل ہیں، غدیریت کے قائل ہیں، جس میں نہ افراد کے قائل ہو سکتے ہیں نہ تفریق کے قائل ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کو جمع کرنے کا نام اہل غدیر ہیں، اہل مباہلہ ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیوں کی تعلیم ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ العدل فی الرضا والغضب، تیسری جو صفت ہے عدالت کا کرنا، فی الرضا والغضب، رضایت کے عالم میں بھی اور حالت غضب میں بھی۔ غصے کے عالم میں ہو تب بھی عدل کے جو پیمانہ ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے، اور رضایت کے عالم میں ہو، خوش ہو تب بھی عدل کا پیمانہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ دونوں صورتیں بہت خطرناک ہیں۔ جب انسان غصے میں ہو جاتا ہے تب بھی وہ عدل پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جب وہ کسی بندے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی عدل کے پیمانہ بھی ہاتھ میں ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہیں پر زیادہ دے دیتا ہے تو کہیں پر کم دے دیتا ہے۔
امیر کائنات علیہ السلام کی زندگی آپ اور میرے لیے نمونہ عمل ہے. جب مولائے کائنات اس بیت المال کے حساب و کتاب میں مشغول تھے، ایک شخص آیا امیر المومنین سے ملنے کے لیے. رات کی تاریکی میں، اس زمانے میں اس طرح کے جو چراغان اور ٹیوب لائٹ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، بجلی تو نہیں ہوتی تھی، وہ تیل کے ذریعے سے جو چراغ جو استعمال کیا جاتا تھا. وہ شخص آیا تو امیر کائنات علیہ السلام نے اس کو بجھایا اور دوسرے کو جلایا. کہا کہ امیر المومنین، جب کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو روشن چراغوں کو اور روشن کیا جاتا ہے، آپ نے اس چراغ کو کیوں بجھایا اور اس کو کیوں جلایا؟ تو امیر المومنین نے آپ اور میرے لیے ایک پیغام دیا. کہا کہ یہ جو چراغ جل رہا تھا، اس کا تیل بیت المال سے استعمال ہو رہا تھا. آپ اور میرے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، ہم ذاتی جو گفتگو کر رہے ہیں، اس کے لیے بیت المال کے تیل ہم استعمال نہیں کر سکتے. یعنی یہ عدل علی ہیں جو کہ عوام الناس کے مال میں اس نے بھی علی بن ابی طالب جو ہے نا تصرف نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے امیر المومنین نے کیا کہا کہ دنیا و آخرت جو دنیا ہے اور اس کے تمام حکومتیں میرے ہاتھ میں دیے جائیں، لیکن اس چونٹی کے منہ سے وہ جو کا خشک جو ذرہ ہے وہ بھی کہیں کہ ظلمن اس کے منہ سے چھیننے کو کہیں، نکالنے کو کہیں، تب بھی علی یہ ظلم نہیں کرتا. یہ عدل علی کے خلاف ہے. اسی وجہ سے ایک مشہور فلاسفر نے کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہادت کے اوپر ہوئے ہیں تو یہ شدت عدل کی وجہ سے علی شہادت پر آئے. امیر کائنات علیہ السلام کی جو عدل کی وجہ سے جو ہے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موفق ہونے کے لیے تیسری جو راز کار فرما ہے وہ عدل نبی ہیں. میں جلدی انشاءاللہ گزر جاؤں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ العفو عمن ظلم. انسان کی کامیابی کے لیے زندگی میں اگر انسان کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس صورت میں اس کے لیے چاہیے کہ عفو کے مادے کو اپنے اندر ہمیشہ روشن رکھیں، عفو کے مادے کو ہمیشہ زندہ رکھیں. جب کسی انسان کے اندر یہ عفو کا مادہ مر جاتا ہے نا تو یہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. جب کوئی کسی پر ظلم کر دے تو عفو کا مادہ اس کے اندر موجود ہے تو سمجھ لینا یہ انسان کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نصلو یا تصلو من قطعک. اتصال کرنا، صلہ رحمی کرنا، اپنے آپ کو جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے علیق سلیق کرنا یا دعائیہ جو ہے ارتباط رکھنا. من قطع، جو آپ سے قطع کرتا ہے، وہ آپ سے بولتا نہیں ہے، وہ آپ سے راستے بدل کر نکل جاتا ہے، لیکن آپ کے طرف سے صلہ رحم ہے. تو یہ انسان کی کامیابی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کامیاب ہونے کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ نبی صلہ رحم کرتے تھے. جو لوگ رسول سے کٹ جاتے تھے، رسول سے تعلق خراب کرتے تھے، رسول ان سے اپنے تعلق کو ملاتے تھے. کہ رسول کے اوپر وہ بوڑھی عورت جو ہے پورا جو پھینکا کرتی تھی، جب وہ 2-3 دن تک نظر نہ آئے، وہ تو رسول کے دشمن تھے، پھر بھی رسول اس کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے. آپ اور میں اس رسول کے ماننے والے ہیں جو صلہ ارحام جو لوگ قطع کرتے تھے، رسول ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے، ان کے عیادت کے لیے جاتے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اعطاء من حرم. جو آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں ان کو عطا کرنا، یہ رسول کی کیا ہے سیرت میں سے ہے. کوئی آپ کو جو ہے کسی چیز سے محروم کرنا چاہتا ہے، کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے، جب وہ چیز آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو عطا کر دیں، اس کو دے دیں. یہ کیا ہے؟ رسول کے وہ اوصاف حمیدہ ہیں جس کے ذریعے سے رسول نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس معاشرے میں جس معاشرے کو جاہلیت کا جو معاشرہ کہا جاتا تھا، وہاں پر دشمن بھی جو ہے اس نبی کو صادق و امین کہنے پر مجبور ہو.
لہذا یہ وہ صفات ہیں جس کے بارے میں ابی حمزہ سمالی نے امام علی بن الحسین علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ قال سمعت یقول لو كان يوم القیامہ جمع اللہ تبارک و تعالی الاولین والآخرین. ابو حمزہ سمالی جو ہے روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ پروردگار عالم قیامت کے دن جو ہے تمام اولین آخرین کو جو ہے بلائیں گے، وہاں پر محشور کریں گے، فی صعید واحد، ایک ہی جو ہے تخت کے اوپر، ایک ہی فرش کے اوپر. ثم ینادی منادی، اس کے بعد ایک ندا دینے والا جو ہے ندا دیں گے، این اہل الفضل. اس محشر کے اس صحنہ محشر میں جو ہے ایک منادی ندا دیں گے، کہاں ہے صاحب فضل و کرم، کہاں ہے؟ اس وقت فرماتے ہیں یقوم عنق من النار، اس وقت جو ہے بہت سارے لوگوں کے جو ہے گردن بلند ہو جائیں گے. وہ گردن اٹھا کے اس ندا کرنے والے کی ندا پر کیا کہیں گے؟ لبیک کہیں گے. فتلقاہم الملائکہ، پھر ان سے ملائکہ کی کیا ہو جاتی ہے؟ ملاقات ہو جاتی. یقولون ما کان فضلکم، پھر ملائکہ ان سے سوال کرتے ہیں، ایک گردن اٹھا کر لبے کہنے والوں، ہمیں تو بتائیں کہ تمہارے اندر وہ کون سی فضیلتیں ہیں جس کی وجہ سے جب تم سے کہا این فضلکم، کہا گیا کہ کہاں ہے جو صاحب فضیلت ہیں، صاحب کرامت ہیں، تم لوگوں نے اپنے گردن کو اٹھایا. اس وقت جو ہے نا فیقولون، جنہوں نے سر بلند کر کے جواب دیا تھا وہ جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ کننا نصل من قطعنا، ہم جو ہے نا صلہ ارحام، جو ہم سے باتیں نہیں کرتے تھے، ہم سے جو دور ہو جاتے تھے، ہم ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے، ان سے ہاتھ پر ملانے کے لیے جاتے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَنُعْتِي مَنْ حَرُمُنَا، ہم ان کو عطا کرتے تھے جو ہمیں محروم کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَنَعْفُ عَنْ مَنْ ظُلِمَنَا، ہم عفو درگزر کرتے تھے جو ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے. فقال فیقال لہم صدقتم، وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ اے گردن بلند کر کے جو ہے جواب دینے والوں، صدقتم، تم لوگوں نے سچ کہا، سچ کہا. اس کے بعد کہا ادخلوا الجنہ، تم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں. یہ وہ رسول کے اوصاف ہیں جس کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. کہ یہ جو تقریباً میں نے 9 ایسے جو ہے صفات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک زندگی میں موفق ہونے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس میں نے تقریباً 6 ایسے صفات بیان کیے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس زندگی میں موفق ہونے کے لیے، کامیابی کے لیے استعمال ہوئے ہیں. آپ اور میرے لیے یہ نبی کا جو ہے زندگی جو ہے اسوہ حسنہ ہے. اگر آپ اور میں بھی اپنے زندگیوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اخلاص ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، جو ہے عفو کا مادہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، عدل کا مادہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، وہ اوصاف حمیدہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. آج کا یہ میسج، آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اس رسول کے اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کریں جو رسول رحمت للعالمین ہے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد و آل محمد، آج کی اس عظیم ہستی کے صدقے میں پروردگارہ حاضرین محفل کی جو بھی دنیا آخرت کی جو خواہش کو پورا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جس برادر نے بھی اس محفل کا اہتمام پروردگارہ ان کی طرف سے اس محفل کو قبول و منظور فرما، ان کی تمام تر حاجات کو پورا فرما، ان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار حق محمد و آل محمد ہمیں اس نبی کے حقیقی امتی میں سے قرار دے. یا اللہ شفاعت محمد و آل محمد سب کو نصیب فرما. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت
سعادت نصیب فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیابی و کامرانی نصیب فرما پروردگار قلیل وقت میں کثیر علم عنایت فرما اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما پروردگار بہت سارے لوگوں نے التماس دعا کہا ہے پروردگار اس عظیم رات کے صدقے میں جس میں صادقین علیہ السلام کی ولادت پروردگار جو بھی حاجت مندان کی حاجت روائی فرما جو مریض مردوں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما پروردگار جو بے اولاد ہے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں یا اللہ جو صاحب اولاد کی اولاد کو اولاد صالح کرا دیں یا اللہ پروردگار جو بھی پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض کے قرض کو غیب سے ادا فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں پروردگار بحق محمد و آل کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما پروردگار یوسف الزہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین ہم سب کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات